اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس ایک پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر اس کتاب و حکمت کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہو تو ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے پیغمبروں سے پوچھا کہ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہو اور ان کی مدد کرنے کا اقرار کرتے ہو اور تم اس پر میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو پھر تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر جس نے اس کے بعد منہ پھیرا تو دراصل یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا پھر یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا دین اختیار کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب خوشی اور ناخوشی سے اسی کے فرما بردار ہیں اور انہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کے بیٹوں پر اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ان رسولوں میں سے ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین چاہے گا اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان بھگتنے والوں میں سے ہے۔ اور اللہ اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان پر ایمان لانے کے بعد ان کے کافر ہو گئے، حالانکہ انہوں نے پہلے ایسی گواہی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے بارے میں ان کے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں۔ اور اللہ ظالم یعنی عہد شکن قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں سب کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جس نے اس کفر سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو پھر بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یعنی یہودی اور پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے یعنی مرتے دم تک کفر پر قائم رہے، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی پر مرے میں سے کوئی ایک عذاب سے بچنے کے لیے بدلہ میں بطور فدیہ زمین بھر کا سونا بھی دے گا تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ہرگز نیکی کے مرتبہ اور جنت تک پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنے سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام قسم کے طعام حلال تھے مگر جو توریت نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کیے تھے، یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر تم توریت لے آؤ، پھر اسے پڑھ کر سناؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اس دلیل کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں
تو پھر یہی لوگ ظالم ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، پھر باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اطاعت کرو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔